انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالذاہب طولا وفوق الربا اذا جامع القوم غمرهم، فرماتے ہیں حضور پست قامت نہیں تھے، حضور درمیانی قد و قامت کے تھے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، درمیانی قد و قامت سے بھی اٹھتا ہوا حضور کا قد تھا، یعنی قد اتنا لمبا نہیں تھا کہ بہت لمبا قد بھی اچھا نہیں لگتا اور پست قامتی بھی عیب ہے، تو درمیانہ قد ہونا یہ حسن ہے، لیکن درمیانے سے بھی کچھ اٹھتا ہوا یہ مزید حسن ہے، اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کو قد دیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ شان تھی کہ لمبے لمبے قد والے لوگ موجود ہوتے اور حضور بھی ان میں موجود ہوتے۔ اذا جامع القوم غمرهم، جب حضور تشریف فرما ہوتے تو حضور سب سے اونچے دکھائی دیتے، قد درمیانہ تھا لیکن دکھائی اونچے دیتے۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا، یہ شان تھی، یہ نبوی وجاہت تھی کہ حضور سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے۔ ام معبد جو حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں، اور انشاءاللہ ان سے مروی روایت اور ان کا تفصیلی واقعہ ہم آگے چل کے بیان بھی کریں گے، تو وہ حضور کے قد پر کہتی ہیں غصن بین غصنین، دو شاخوں کے درمیان اٹھتی ہوئی جیسے شاخ ہوتی ہے، اس طرح حضور کا قد رانا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا قد، اللہ اکبر۔ حضرت انس سے ایک اور روایت سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہا، کہتے ہیں جیسی قد و قامت میرے حضور کی تھی، کائنات میں اتنا سونا قد کسی کا نہیں، اور جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا ایسا سونا چہرہ کسی کا نہیں ہے۔ قد بھی سونا اور چہرہ بھی سونا، اور زمانے میں اتنا سونا رب نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، چونکہ سب سے حسین سب سے جمیل اپنے محبوب کو بنایا۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے اودی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ جو حسن انہیں دیا، جو جمال انہیں دیا، وہ انہی کی خوبی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے حسن کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی جو ہتھیلیاں تھیں وہ پرگوشت تھیں، اور انگلیاں قوی بھی تھیں، مضبوط تھیں اور خوشنما تھیں، اور مبارک تلوے گہرے تھے اور صاف تھے، نرم تھے اور چکنے تھے۔ اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پانی بہہ جاتا، اور جب آقا کریم چلتے تو حضور ایسے لگتا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ وقار کے ساتھ حضور قدم زور کے ساتھ اٹھاتے اور وقار کے ساتھ آگے بڑھاتے، اور یوں محسوس ہوتا کہ جس طرح بلندی سے حضور نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت تیز چلتے نہیں تھے، لیکن ایسے لگتا تھا جس طرح زمین حضور کے لیے لپیٹ دی گئی ہے، اور اگر لوگ حضور کے ساتھ چلنا چاہتے تو حضور کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ رفتار عطا فرمائی، زمین بھی سمیٹ دی گئی تھی حضور کے لیے، اور وقت بھی سمیٹ دیا گیا تھا حضور کے لیے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی انگلیاں وہ بڑی خوبصورت تھیں، لیکن جو درمیان والی انگلی ہے وہ انگلی باقی انگلیوں سے زیادہ قد آور تھی، لمبی تھی۔ آئیے ذرا اس انگلی کا حال حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا سے سنیے۔ یہ ایک صحابیہ ہیں جو اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو ان کے والد گرامی نے حضور سے کوئی بات پوچھی، اور آقا کریم اس وقت ناقہ کے اوپر، اونٹنی کے اوپر سوار تھے، تو ان کا جی چاہا کہ میں حضور کا دیدار کروں، لیکن حضور کے چہرے کی وجاہت نے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی جانب آنکھ بھر کے دیکھنے نہ دیا، تو کہا اب آئی ہوں تو حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھنے لگی۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں فما نسیتو فی ما نسیتو طول اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، کہا مدت ہو گئی ہے میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور حضور کے مبارک پاؤں کی انگلیوں میں سے جو درمیان والی انگلی ہے، اس انگلی کا جو قد باقی انگلیوں سے تھوڑا سا لمبا تھا، آج تک میری آنکھوں سے وہ حسن نہیں ہٹتا ہے، وہ حسن ہی زائل نہیں ہوتا ہے۔ اب تک میری نگاہوں میں وہی جلوے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی انگلی جو ہے وہ باقی انگلیوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ درمیان والی انگشت سبابہ جو تھی وہ زیادہ لمبائی میں تھی۔ تو حضرت
میمونہ بنت کردم ابھی تک اس انگلی کے حسن میں کھوئی ہوئی ہیں. مجھے بتاؤ جس کی انگلی، پاؤں کی انگلی اتنی حسین ہے، اس کی آنکھیں کتنی حسین ہوں گے. وہ کیا کسی نے کہا نا کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو انگلی کا حسن ہے کہ میمونہ بنت کردم ساری زندگی یہی اثاثہ ہے. لوگوں کو بتاتی ہیں کہ لوگوں میں نے حضور کی انگلی دیکھی ہوئی ہے. تو جس نے حضور کے قدم انور کی انگلی کی زیارت کی ہے وہ تو ناز کرے، اور پھر اس عائشہ صدیقہ محبوب کائنات کی قسمت پہ ناز نہ کریں جن کی آغوش میں حضور کا سر انور ہوتا تھا. تو حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ابھی تک اس انگلی کے جمال کو بھول نہیں پائی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، کائنات میں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے اتنے سونے قدم بھی کسی کے نہیں تھے. حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ اور ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں کے بارے میں شسن القدمین، اور حضرت امام ترمذی نے مسیح القدمین کے لفظ بولے ہیں کہ نرم آپ کے قدم تھے، اور آپ کے قدم جو ہے وہ چمکدار تھے، روشن تھے. آپ کے قدم پرگوشت تھے اور آپ کے مبارک پاؤں خوبصورت تھے. اور تلوے جو تھے اس کے بارے میں دو روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اخمسان، اور ایک روایت کے اندر لفظ ہیں لیس لہا اخمس، کہ جو تلوے ہیں وہ درمیان سے جو ہیں وہ پرگوشت تھے، اور ایک ہے کہ درمیان سے